السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 17۔ ایک بات کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل ماں باپ یہ سبق اپنے بچوں کو بہت سناتے ہیں، لیکن کچھ قصور ماں باپ کے بھی ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ بچوں پر زیادتیاں کرتے ہیں اور اپنے اولاد کے پر ظلم بھی کرتے ہیں۔ کئی ماں باپ خود ستاتے ہیں، اولاد ان کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں کہ بڈھا کب مرے، بڈھی کب مرے۔ اس پر مستقل میرا ایک مضمون آئے گا، وہ بعد میں بیان کروں گا۔ ابھی تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والے جو مضمون چل رہے ہیں وہ سنتے رہیے۔ والدین کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی آخری وقت میں کلمہ کی دولت سے محروم ہو جائے۔ جیسا کہ ایک ضعیف روایت میں یہ آیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر خبر دی کہ ایک نوجوان کا آخری وقت ہے، لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ تو وہ پڑھ نہیں پاتا، زبان اٹک جاتی ہے، کلمہ نہیں نکلتا موت کے وقت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت نماز تو پڑھتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے اور مذکورہ نوجوان کے گھر پہنچے۔ آپ نے بھی اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو نوجوان بولا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضور خود کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کہا حضرت میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیا رکاوٹ ہے؟ اس نے کہا میں اپنی والدہ کا نافرمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ چنانچہ وہ بلائی گئی۔ آپ نے اس ماں سے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ اس نے تصدیق کی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض کرو اگر ایک زبردست آگ دہکائی جائے اور تم سے یہ کہا جائے کہ اگر تم نے اس بیٹے کے حق میں سفارش کر دی تو بیٹے کو چھٹکارا مل جائے گا، ورنہ اسی آگ میں اسے بھسم کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، تو کیا تم اپنے اس بیٹے کے لیے سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں ہاں ضرور کروں گی، میرا جگر ٹکڑا ہے، میرا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اور مجھے گواہ بنا کر یہ کہو کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ اللہ کو اور مجھے گواہ بنا کر یہ کہو کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ چنانچہ اس ماں نے جب اپنی رضا کا اعلان کیا تو اس بیٹے کو نزا کے عالم میں کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق ملی۔ جہاں ماں نے کہا میں اس سے خوش ہوں، فوراً دھڑلے سے کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ کی کوشش سے الحمدللہ وہ شخص جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ یہ روایت ترغیب ترہیب میں ہے، صفحہ 539 پر۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ بیٹا بے نمازی نہیں تھا، وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، یہ بات نہیں تھی۔ بعض مرتبہ بعض اولاد بہت حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں بھی ہوتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بہت دین کا کام کرتے ہیں، مگر ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ حضور نے اسی لیے کہا کیا یہ نماز نہیں پڑھتا؟ صحابہ نے کہا حضرت بہت نمازیں پڑھتا ہے یہ۔ ماں کی نافرمانی کی وجہ سے یہ آدمی جو ہے جہنم میں جاتے جاتے بچ گیا۔ اگر جو ہے ماں معاف نہ کرتی تو کتابوں میں لکھا ہے یہ آدمی جہنم میں جاتا۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اور ماں باپ سے درخواست ہے کہ بچوں پر شفقت کیجیے، ایسا بن کے نہ رہیے کہ جو ہے بچے آپ کے مرنے کی دعائیں کریں۔ اس پر میرا مستقل ایک مضمون ہے جو 5-6 دن کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کے جملے بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔